السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور. میں ہوں حمزہ تارڑ. میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب. ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کب 27ویں ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا، تو آج سینٹ میں پیش کیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ تحریک پیش کی اور اس کے بعد اس پہ ووٹنگ ہوئی ہے اور جو گولڈن نمبر تھا وہ حاصل کرنے میں حکومتی اتحاد کامیاب رہا اور ترمیم جو ہے وہ منظور ہوئی ہے سینٹ سے. اب سینٹ نے اس کو بھیج دیا ہے قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہونی ہے اور اس کے بعد صدر مملکت اس کے اوپر دستخط کریں گے، جس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوگا اور باقاعدہ طور پر یا ان کا حصہ ہوگی. اپوزیشن اتحاد نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، 64 ووٹ حق میں پڑے، لیکن مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں پڑا کیونکہ اپوزیشن وہاں پر موجود نہیں تھی. لیکن انٹرسٹنگ مسئلہ یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں وہ موجود نہیں تھے، وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں. تو پھر 2 ووٹ جو پورے ہوئے وہ ایک سینیٹر JUI کے انہوں نے ووٹ دیا اور ایک سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے ابڑو صاحب انہوں نے بھی اس میں ووٹ کیا، جس کے بعد انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے. اب مختلف ترامیم جو ہیں وہ ترمیم ہے، اس کے اندر مختلف شقیں ہیں جو شقوار منظوری بھی دی گئی، لیکن نہ MQM کی بات مانی گئی ہے، نہ ANP کی بات مانی گئی ہے اور جو باقی پارٹیز ہیں خاص طور پہ نون لیگ جو چاہتی تھی کہ ایک فسکل بیلنس ہو جائے وہ والی بات بھی نہیں مانی گئی ہے. اور ساتھ ہی فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ 28ویں کے لیے اب آپ سارے جو ہیں وہ تیار ہو جائے. رانا صاحب، 27ویں آج بل سینٹ میں پیش ہوا، کچھ نمبرز کم تھے لیکن جتنی ان کو ضرورت تھی وہ نمبر پورے ہو بھی گئے ہیں. اب آگے معاملات کدھر جائیں گے؟ فیصل واڈا صاحب تو پہلی مٹھائی لے کے آ گئے تھے اور انہوں نے آج پھر 28ویں ترمیم کی بھی بات کی ہے. جو چیزیں نہیں ہوئیں اب وہ آگے ہو جائیں گی، پریشانی کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اچھا، میں اس کی گونج جو ہے نا 27ویں ترمیم کی کافی دن سے ہم سن رہے ہیں. ہاں جی. اچھا، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، ہم ماضی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ماضی سے ساری چیزیں نکلتی ہیں نا. ایک ترمیم کی تھی مشرف صاحب نے جی، اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں مائنس ہو گئے تھے. اس پاکستان کے اندر مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی. جی ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلم لیگ کاف کامیاب نہیں ہوگی. پھر ایک الیکشن ہوئے جس کے بعد مسلم لیگ کاف کے پاس ٹانگے کی سواریاں جتنی نشستیں نہیں تھیں، سائیکل پہ کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا تھا. سائیکل پنچر ہوگی چلنے سے. وہ سیٹیں جن پر لوگوں نے شرطیں لگا رکھی تھی اڑ گئی. یہ ایک عوامی رد عمل اور بدلتے حالات ہوتے ہیں. اس وقت جب یہ سارا کچھ ہوا، مائنس نواز شریف مائنس بینزی، یہ چل رہا تھا. نہ پیپلز پارٹی کے پاس سینٹ میں اتنی تعداد تھی، نہ قومی اسمبلی میں، نہ سندھ میں، نہ نون لیگ کے پاس تھی. PTI آج بھی ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے. ایک صوبے میں حکومت ہے، سینٹ میں اچھی خاصی تعداد ہے، قومی اسمبلی میں اچھی خاصی تعداد ہے، سندھ کے اندر 2 ہو 4 ہو 6 ہو موجود ہیں، بلوچستان میں موجود ہیں، پنجاب میں دوسری بڑی سب سے بڑی اپوزیشن ہے. تو اس وقت میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا، میں نے آج 2 اور چینل پہ جانا ہوا تو میں نے یہی بات کی. میں نے کہا جی مجھے بتا دیں ذرا، ماضی کا جو آج اقتدار میں بیٹھے ہیں، جب وہ ماضی میں تھے ان کے پاس کتنے لوگ تھے؟ ایک وقت آیا کیسا پاسا پلٹا کہ وہ بڑے بڑے برج الٹے کہ جنہیں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 دن پہلے تک ہم سب لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے نہیں بھائی یہ بھی جیت گیا، یہ بھی جیت گیا، یہ بھی جیت گیا. اور 2 دن بعد جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو ہم نے کہا نہیں بھئی یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا. لوگ پریشان ہو گئے، یار ان کے ساتھ تو ان کے کہنے پہ تو سب کچھ ہو رہا تھا، یہی تو سب کچھ چل رہے تھے. لوگوں کی پکی ہوئی دیگیں بھی ضائع گئی، لوگوں کے لگے ہوئے ٹینٹ بھی اتر گئے. آپ سمجھ گے نا، جہاں پہ لگے ہوئے تھے جہاں پہ سارا کچھ اتر گیا، ہو گیا. اب ایک ترمیم ہو گئی، اوکے چلتے جائیں. ابھی ترمیم سینٹ سے پاس ہوئے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تھا. اچھا. اور میں کمال کی قدر کرتا ہوں اس شخص کی جس کا نام رانا تنویر ہے. اچھا. میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بندہ جو بھی ہو، جس حالات میں بات بڑی سیدھی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ان سے سوال ہوا اس طرح سے، تو انہوں نے کہا جی
ترمیم تو ہوگی ہمارے اتحادی ہیں لیکن صدر صاحب کو یہ نہیں لینا چاہیے تھا. اچھا یہ آج کی بات ہے, کوئی 10 دن بعد کی بات نہیں ہے یا 20 دن بعد کی نہیں ہے, یہ آج لانا ترمیم. اچھا بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی. جب آپ عوامی لیڈر ہیں, جب یہاں تو وہ صدر پاکستان کا دفتر ایسا ہو جو سب کے لیے ہو, جب وہاں پہ پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہو سکتی ہے, وہاں پہ کشمیر کی کے معاملے طے ہو سکتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں, تو پھر وہ نون لیگ کو مہینہ دے سکتے ہیں. مہینہ دے سکتے ہیں, مہینہ پیسے نہیں ٹائم مہینے دا, ہاں جی وہ دے سکتے ہیں. تو پھر کس طرح آپ کہیں گے کہ جناب وہ باقی ہے, آپ حاصل آپ مہینہ کرا. تو میں نے آپ کا جملہ اچھا تھا, میں اس کا لطف لے رہا تھا. نہیں میں نے تو کہا آپ جان بوجھ کے بول پھینک کے نا ہمیں مجھے اور ثاقب صاحب کو کھلاتے رہتے ہیں. نہیں تو ہم سب بات یہ ہے کہ جب ایک شخص یہاں تو ایوان صدر میں ہے تو وہ سب کا صدر ہے, وہ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں بھی بیٹھنے ہیں, صاف نظر آتا ہے نا. وہ پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں, پیپلز پارٹی کے فیصلوں میں بیٹھتے ہیں, تو وہ پھر ایک عوامی شخصیت ہے, پھر وہ ایک سیاسی شخصیت ہے, پھر ان کے لیے استثناء نہیں ہونا چاہیے. نہیں آج جو تجویز آئی ہے کہ اگر اس کے بعد وہ کبھی پبلک آفس ہولڈ کریں گے تو یہ استثناء ختم بھی ہو جائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں اس کے بعد نہیں یہ بات کی بات آئینی عہدے کو میرا خیال ہے کہتے ہیں وہ نہیں لیں گے عہدہ, وہ 15 منٹ کے لیے جائیں گے ایک اجلاس میں, اس کے بعد کہیں گے میں تو ویسے ایز اے مبصر گیا تھا. پھر کیا انہوں نے پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں وہ موجود نہیں تھے؟ سیاسی فیصلے ہوئے, کیا وہ وہاں پہ سیاسی فیصلوں میں وہ موجود نہیں تھے؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا, پھر ٹھیک کہا رانا تنویر صاحب نے, میں انہیں خدا کی قسم سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کہا, بالکل ٹھیک کہا کہ جب آپ ایک سیاسی فگر ہیں, آپ اب مملکت پاکستان جو ہے اس کے صدر اس وقت ہیں, بالکل آپ صدر ہیں, لیکن پھر آپ کو جس طرح ہم یہاں پہ بات ہوتی تھی کہ عارف الوی کیا لینے گیا, جی نہیں ہوتی تھی بات, یہاں پہ پٹیشن بھی ہوئی, اس پہ ساری چیزیں ہوئی, تو اب کیوں نہیں؟ ایوان صدر جو ہے وہ کسی صورت میں سیاست کا گارڈ نہیں ہونا چاہیے. ایوان صدر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. ایوان صدر جو ہے, جب آپ کہتے ہیں یہ ایک ایسا ہوتا ہے جو غیر سیاسی ہے, تو اسے غیر سیاسی رہنا چاہیے نا. اگر اسی استثناء حاصل ہے تو اسے غیر سیاسی ہونا چاہیے. اگر آپ چلے صدر صاحب پاکستان سے باہر چل جاتے ہیں, صدر صاحب بیمار ہو جاتے ہیں, اس دوران میں چیئرمین سینٹ صدر بنتا ہے, چیئرمین سینٹ نہیں ہے تو اسپیکر صاحب چلے جاتے ہیں, تو کیا اس دوران میں جب اسپیکر صاحب صدر ہوں گے اور وہ صدر نہیں ہے, بیمار ہیں, یہ پاکستان سے باہر گئے ہیں, تو پھر قانون ان پہ لاگو ہو جائے گا؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں ہوگا. میں ایک بات کرتا ہوں, جواب آئے گا نہیں ہوگا. اب آپ اسی پہ آپ آ جائیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ استثناء حاصل ہے انہیں, تو کیا وہ تارڑ صاحب گزر گئے, الوی صاحب ان کو بھی حاصل ہوگا؟ اچھا پھر اس پہ بھی ایک سوال ابھرتا ہے, اس پہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ اگر آج آئینی عدالت جو بنی ہے, یا آج سے پہلے جو آئینی بینچ بنا تھا, یا تو قانون آپ لے آئیں کہ جس دن وہ بینچ بنا اس دن کے مقدمات وہاں جائیں گے, اس سے پہلے والے آئینی عدالت میں نہیں جائیں گے. ایسا نہیں ہوا, اس سے پہلے والے بھی گئے کہ جناب اب یہ آئین بن گیا, تو پھر کیا یہ آئین جو ہے تمام صدر پاکستان پہ لاگو ہوگا؟ یہ سوال میں ثاقب صاحب تک بھی لے کے آؤں گا. ثاقب صاحب, اسی سے لنکڈ ایک بحث ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے ٹیکنیکلی بڑا اچھا بھی کیا اور شاید پیپلز پارٹی کو بھی باور کروایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ جو استثناء ہے یہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہو رہا تھا کہ شاید جو بانی پیٹیاں ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا, اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی تھی. لیکن جو بھی رانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں, یہ بڑا آسان نہیں ہوتا کہ آپ ریٹروسپیکٹیو یا پروسپیکٹیو کلاس ڈال دیں کہ یہ پچھلوں پہ ہوگا یا آج کے دن سے نافذ العمل ہوگا یا اگلوں کے لیے ہوگا. تو یہ کافی آسان نہیں ہوتا اگر آئین میں ایک لائن ڈال دی جاتی. جی, آئین میں لائن ڈال دی جاتی. اس سے پہلے یہی حکومت جو ہے وہ لیجسلیشن کرتی رہی ہے, خاص طور پر جب ان کا الیکشن والا معاملہ آ گیا تھا ٹریبیونل کا, تو ٹریبیونلز والے میں انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا. تو یہی حکومت یہ کام کرتی رہی ہے, تو ابھی بھی کر سکتی تھی. پرائم منسٹر صاحب نے یہ واپس لیا, چلیں یہ اچھی بات ہے, ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. لیکن بات سمجھ آتے آتے تقریباً ان کو 18 گھنٹے لگے. مطلب ایک دن جو ہے وہ تقریباً 5 بجے اس کمیٹی میں انہوں نے ترمیم پیش کی کہ یہ ترمیم جو ہے وہ کی جائے, تو اس کے اگلے دن 12 بجے انہوں نے جو ہے وہ اس پہ رد عمل دیا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ واپس لے لیں. میرا جو خیال ہے کہ یہ جو نون لیگ کا اندرونی ڈسکشن تو ہوئی ہوگی, اور اس کے بعد جب پریشر آیا, تنقید زیادہ ہوئی, تو انہوں نے وہ واپس لے لی. جہاں تک جو دوسری آپ بات کر رہے ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کی,
یہ یقینی طور پر آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے بھی جو آئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کو فائدہ ہوگا اب اس میں جو ان کے خلاف کیسز جو صدارتی استثناء تھا ان کے پاس ابھی جب تک کہ وہ صدر ہیں ویسے ہی استثناء تھا تو ان کے خلاف کیسز بنے تھے 2019 20 21 اس دوران میں فیک اکاؤنٹس کے کیسز بڑے اربوں کے کرپشن کے کیسز تھے اور جیسے ہی وہ صدر بنے ہیں تو انہوں نے یہاں احتساب عدالت اسلام آباد میں درخواست دی تھی کہ وہ صدر بنے ہیں ان کا استثناء شروع ہو گیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, انہیں کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. حوالے سے ابھی بات ہو رہی تھی. کامران مرتضیٰ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کا. سر بات ہو رہی ہے کہ یہ سینیٹر احمد خان صاحب نے ووٹ کر دیا, آپ لوگوں کو کچھ علم تھا کہ ان سے کوئی رابطے ہو رہے تھے یا بالکل علم نہیں تھا؟ یہ خود اپنا فون جو ہے وہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے صبح ان کو اپنا جب سامنے آئے ہیں تو میں نے گلا بھی دیا کہ آپ کہاں تھے, تو انہوں نے کہا میں یہیں تھا. تو شک میں تھے ہم, اور مولانا بہت اس میں سخت ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ساری پارٹی بھی جو ہے نا, اگر اس نے وہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے پارٹی کے, اگر یہ سارے جو ممبر بھی اگر وہ چلے جائیں تو فیصلے پہ پارٹی کھڑی ہوگی اور یہ ممبرس کو بتا دیجیے. تو پھر پارلیمانی لیڈر نے بتا بھی دیا تھا ان کو کہ جو نا ووٹنگ دینی کس طرح سے کرنی ہے اور آپ نے پورے بل کو جو ہے ایز اے ہول ریجیکٹ کرنا ہے. اس کے باوجود جو ہے یہ اب. اچھا سینیٹر صاحب, کامران صاحب, اب کیا ان کے خلاف آپ کی جماعت تو موجود ہے, پارلیمانی جماعت بھی ہے, آپ الیکشن کمیشن میں بھی آپ رجسٹرڈ ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس آئینی طور پہ سارے اختیارات, آزاد نہیں آپ کے لوگ, تو اب آپ ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں یا ان کو ابھی سب وارننگ دیں گے یا ان کی بات سنیں گے, کیوں؟ ایسا ہے کہ یہ بڑا سخت آرڈر جو ہے نا وہ کیا ہے. نارملی جو ہے ہم اتنا سخت آرڈر نہیں کرتے, پہلے شو کاز کرتے ہیں اور اس کے بعد سخت آرڈر کرتے ہیں جو بھی. تو یہ مولانا صاحب اس معاملے میں اتنے سخت ہے کہ ہمارا ڈسپلن وائلیٹ ہوا ہے اور ہماری جماعت کی بدنامی ہوئی ہے. اسٹیٹ آف ایج جو ہے نا وہ اس کو فارغ بھی کر دیا اور اس کو کہا کہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں, آپ اس میں ریزائن کریں سیٹ سے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلا جو بھی آپشن ہے 63A والا اس کے مطابق پھر آگے چلیں گے بھی, مگر بہتر یہ ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. یہ کس شہر, یہ کس صوبے سے تھے؟ بلوچستان صوبے سے, کوئٹہ شہر سے. کوئٹہ شہر سے. جی ثاقب صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی جانب سے آج جو ہے وہ مسترد کیا گیا اور بائیکاٹ بھی کیا گیا, تو جو ترمیم ہوئی ہے 1973 کے آئین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور آپ نے بھی اس پہ بڑی بات کی کہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ بہت ایکٹیو تھے, مولانا صاحب کے ساتھ بس آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھیں بلاول صاحب کی. 27ویں آئینی ترمیم میں یہ مکمل طور پہ حالات بدل جانا اور حکومت کی جانب سے بالکل ایک دفعہ بھی نہ کہنا کہ آئیں جی ہم بات چیت تو کر لیتے ہیں, اور بلاول صاحب کی طرف سے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں تھوڑا سا آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میں آپ کو اس میں صحیح درست جو پکچر ہے وہ بتا دیتا ہوں. کل رات کو بھی جو ہے وہ تقریباً 1:30 بجے تک کم از کم جو ہے نا 1:30 سے اوپر ہی ہوگا, ایک حکومتی بہت اہم شخصیت جو ہے وہ ووٹ مانگتی رہی ہے, اور عطاء الرحمان صاحب تھے, لطف الرحمان صاحب تھے, مولوی باشر صاحب تھے, میں تھا, دلاور صاحب تھے. یہ کل کی یہ رات کی بات جس میں خود موجود تھا, اور پرسوں رات جب مولانا کراچی میں تھے ایک دفعہ 1 بجے ان کے سے رابطہ کر کے ان کے پاس جایا گیا ہے. پھر اس کے بعد 3 بجے رات کو مڈ نائٹ میں مولانا کو جا کے منت اللہ کیا گیا, مگر مولانا اس میں اسٹرکٹ تھے. وائس نوٹ پھر انہوں نے مجھے پہلے کہا گیا تھا اپنا مفتی ابراز صاحب کی طرف سے کہ آپ نے سونا نہیں ہے, پھر اس کے بعد وائس نوٹ آ گیا مولانا صاحب کا یہ پارٹی کے لیے بنا یہ انسٹرکشن ہے. تو پھر اس کے بعد انسٹرکشنز کو پھر سب ممبرز نے فالو کیا ایکسیپٹ 1. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم کے بعد زیادہ فائدہ کس کو ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ صدر صاحب کو تو استثناء مل رہا ہے, یا پھر کسی پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں زیادہ نقصان کس کو ہوگا. جی جی.
زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا، اور یہ ہم کو تکلیف ہے. یہ تباہ کر دیا انہوں نے. یہ تباہی شاید ان کو نظر نہیں آ رہی ہے ان کی، کیونکہ صرف نزدیک کی نظر اچھی ہے، دور کی نظر اچھی نہیں ہے. مجھے دکھ اس بات پہ ہے کہ ایک جماعت اپنے آپ کو پاکستان کی خالق جماعت کہتی ہے، وہ اس تباہی میں شریک ہے. دوسری جماعت جو ہے وہ 73 کی آئین کی اپنے آپ کو خالق کلیم کرتی تھی، وہ اس تباہی میں شریک ہے. اور جو ہم نے جو اس کی تلخی تھی، اس کو جو ہم نے 26ویں ترمیم میں ڈائلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سب کو انہوں نے دوبارہ ریوائو کیا. یہ 26ویں ترمیم کا بوجھ بھی ہمارے سر سے انہوں نے ہٹا دیا. یہ اسی طرح سے جو آپ اس کا اوریجنل جب ڈرافٹ پہ جائیں گے کسی وقت مولانا صاحب کی اجازت سے میں شیئر کر دوں گا، تو وہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اسی طرح سے سب کچھ کرنے کی لیے جو ہے نا وہ تقریباً ملتا جلتا یہ حرکت کی گئی. اچھا کامران صاحب، اب آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی جماعت آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ آج تو میں نے اپنے پہ بھی مولانا صاحب کا غصہ برداشت وہ رہا ہے. مولانا غصے میں تھے جو کچھ احمد خان نے کیا ہے. مولانا واپس آ جائیں بنگلہ دیش میں جی، تو دی مومنٹ واپس آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر جماعت کا اجلاس بلوایا جائے گا. ایک تو ان حلقوں کو جنہوں نے یہ ہمارا سینیٹر توڑا ہے ان کو یہ واضح کر دیا گیا تھا پہلے کہ ہمارے بندوں کے ہاتھ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں آپ سابق صدر بھی رہے ہیں. سپریم کورٹ کی یا وکلا کی جو تحریک ہے یا وکلا ایکٹیو ہوتے ہیں ان کا کردار ہوتا ہے، وکلا کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی بتائیے گا کہ یہ اب کیا ہوگا؟ اب آپ کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تھی تو اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تو اب کیا وہ وفاقی آئینی عدالت کی الگ سے بنے گی؟ یہ تقسیم کس طرح ہوگی؟ پھر جو جوڈیشل سائڈ پہ جو تقسیم ہوئی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ الگ الگ، اس کو کیسے؟ اب 2-3 سوال ہو گئے ہیں. آپ یہ ذہن میں لائیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جس میں میں خود بھی رہا اور آسما رہی، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے نام رہے، کیا وہ اس طرح کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تھی جس طرح سے آج جو ہے نا وہ ہماری ایسوسیشنز ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے. اور کوئی ریزسٹنس ابھی تک وکیلوں کی طرف سے نہیں آئی، بلکہ میں ایک گلہ پہلے آپ کے پروگرام میں بھی اکثر دیتا رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم میں 5 ہفتے تک ہم اکیلے جو ہے نا JUI ریزسٹ کرتی رہی، مگر کسی نے سول سوسائٹی نے وکیلوں نے کبھی جو ہے نا وہ آ کے کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے وہ طاقت نہیں تھی. ہم وہ 5-7 ممبروں کے اوپر سارا لڑ رہے تھے اور اس 5-7 ممبروں میں آ کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. الٹا بعد میں ہم پہ جو ہمارے ساتھ اس میں سارے شریک بھی تھے انہوں نے بھی ہم پہ گند اچھالا. اور جو کچھ بھی ہوا، مگر کم از کم اب وہ گند جو ہے نا وہ اوریجنل شکل میں بحال ہو گیا ہے. ہماری جان چھٹ گئی اب اوریجنل. اچھا کامران صاحب، آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں اس کی کہ وکلا جو باڈیز ہیں ان میں وہ دمخم نہیں رہا، یا وہ بھی جوڈیشری کو کسی حد تک ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ خود جوڈیشری پہ اعتبار نہیں کرنا چاہتے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا ہے کہ وکلا کے اوپر کبھی جو ہے نا اس طرح سے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. میں یہ اپنے بارے میں یہ برے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے ہاں جو ہے نا اب وہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں نا، یہ بدقسمتی ہے. ہم نے کوئی جگہ جو ہے نا وہ خراب کرنے سے نہیں چھوڑی، صرف ذاتی فائدوں کے لیے، ذاتی مفاد کے. یہ سپریم کورٹ کا میں نے سنا ہے سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت میں جو تقسیم ہوگی، اس کو مطلب جہاں پہ ججز جو ہے وہ ہو جائے گے، وہاں پہ وکلا بھی وہ ایک عجیب سی کیفیت میں نہیں چلے جائیں گے؟ یہ کیا ہوگا اس میں؟ یہ ایک اور جو ہے نا وکلا کے درمیان بھی جو ہے نا وہ خرابی پیدا کریں گے یہ لوگ جو اس کے خالق ہیں جی ترمیم کے. اور اس کے بعد وکلا کو احساس ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کیا حال کیا ہے. ایک تو عدالتوں کے ساتھ دیکھیے، اگر سپریم کورٹ اگر کوئی آئینی عدالت نہیں ہے، سپریم کورٹ کیا کوئی غیر آئینی عدالت ہے؟ یا ہائی کورٹ کوئی غیر آئینی عدالتیں ہوتی ہیں؟ یہ آئینی عدالتوں سے آپ نے آئینی عدالتیں پھر مزید بٹھا دی ہیں. اور ہم نے اس کو بڑی مشکل سے بچایا تھا پچھلی دفعہ. دیکھیے ہماری بڑی چھوٹی سی وہ تھی پارٹی کہ 5-7 ممبرس کے ساتھ جو ہے نا ہم
5 ممبروں کے ساتھ ہم تھے اس میں سینٹ میں تھے اور 7 ممبروں کے ساتھ شاید ہم جو ہے نا اس میں تھے نیشنل اسمبلی میں. اس کے باوجود جو ہے نا یہ سارا کچھ رکوایا تھا کہ نہ بنے کوئی اور ایسی عدالت کے اوپر عدالت نہ بیٹھ جائے. یہ انہوں نے الٹیمیٹ کی عدالت بٹھا دی ہے. ان کو مبارک ہو, انہوں نے جو خرابی کی ہے اس کو بھگتے گا پاکستان بہت عرصے تک. اچھا گورنر صاحب یہ تو بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے مولانا صاحب کا. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں اگر وہ مولانا صاحب سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اور وہ ایک اتحاد بناتے ہیں تو کوئی لچک ہوگی؟ ایسا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا, پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ بعض جگہوں پہ اپنی جگہ پہ, میں اس میں کیونکہ اپنی پارٹی کو میں ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں ان کے ساتھ, وہ اپنی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. وہ آپ ایک بات کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا گھنٹے کے بعد دوسری بات کر دیتے ہیں. وہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے. ہم ابھی مولانا ایک بات کر دیں نا تو میری رائے بالکل اس میں ڈائلوٹ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور ہم اس ڈسپلن کے تحت جو ہے نا بالکل جو ہے نا. اچھا بس آخری میرا چھوٹا سا سوال جواب دے دیں. 28ویں آئینی ترمیم کا بھی کہہ دیا ہے فیصل واڈا صاحب نے. مل جل کے بیڑا غرق کر رہے ہیں. خدا یہ بات میں جو ہے نا یہ پھر وہ اس کا مداوع ممکن نہیں ہوگا. یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم نے درد دل کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں رکوائی تھی. اس وقت بھی جب 26ویں ترمیم کی یہ سارا کچھ رکوایا تھا, اور اب جو ہے نا اس کو جو ہے جتنا ان سے بیڑا غرق ہو رہا ہے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں, کر لیں. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. یہاں پر لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہی ہم نے آج بات کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا اور قومی اسمبلی کے اجلاس کا بھی بائیکاٹ ہی کیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر 27ویں ترمیم کا پروسیس ہے, جو کوسچن اٹھایا گیا وہ یہ اٹھایا گیا کہ چلیں آپ لوگوں کا نام درج ہو جاتا, اگر آپ لوگ اس کی مخالفت میں چلے جاتے, بائیکاٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. مطلب جب شکوار منظوری ہو رہی تھی وہاں پر باقاعدہ اختلاف کیا جاتا کہ ہمیں ہر شک سے اختلاف ہے. دیکھیں سر ہمیں ہر شک سے اختلاف ہے. ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو 26ویں ترمیم پہ اختلاف تھا, پاکستان تحریک انصاف کو 27ویں پہ اعتراض ہے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. پارلیمانی پارٹیز نے جو ہے وہ آپس میں مل کے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے, اور وہ انہوں نے کر دیا. یہ ان کی ڈسکریشن ہے, وہ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اپنی دانست میں جو بہتر سمجھا انہوں نے ٹھیک کیا. اس میں تو کوئی شک پہ کرتے. اب ہم نے دیکھیں ہم اس سٹیج سے آگے چلے گئے ہیں جہاں ہم نے صرف آپٹکس کے لیے کام کرنا ہے, یا ہم نے صرف لوگوں کے سامنے ڈرامے بازیاں کرنی. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. اس ڈرامے کا اس ہاؤس کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے حصہ بننا جو ہے, آئی مین سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں. یہ بھی فرام سچویشن ٹو سچویشن ڈفر کرتا ہے. بٹ ایٹ دس ٹائم پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا ہے, تو بائیکاٹ کر دیا. اٹ شوز آر ریجیکشن. اٹ شوز کہ ہم اس کو بالکل نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے آئین کا مذاق ہے, جمہوریت کا مذاق ہے, رول آف لا کھلواڑ کر رہے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ. اچھا شیخ صاحب, آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, کیا اس میں بھی آپ کے جو سینیٹر تھے سیف الابرو, کیا وہ اس میں موجود تھے؟ کیا آپ لوگوں کو پہلے سے علم تھا کہ سیف الابرو جو ہے یہ حکومت کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ نہیں سر, ہمارے علم میں نہیں تھا. بلکہ جس وقت وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے اس وقت ہماری ایک سینیٹر فلک ناز صاحب نے کہا بھی تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو, خیر تو ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں شاید اس کو سمجھ نہیں آئی, یا مطلب ہے کہ وہ بہرحال جنہوں نے اس قسم کی بے حیائی کرنی ہوتی ہے, جنہوں نے مینڈیٹ فروشی کرنی ہوتی ہے, جنہوں نے ضمیر فروشی کرنی ہوتی ہے, وہ کیڑا رانا صاحب دس کے کرتے ہیں. نہیں, پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو اطلاع تھی نا کہ آپ کے یہ لوگ ہیں, ان پہ پریشر ہے, اور یہ لوگ جو ہیں وہ غائب ہیں. ایسا اس دفعہ کوئی چیز سامنے نہیں تھی؟ نہیں سر, نہیں.
تو انہوں نے تو الٹا اظہار ناراضی کر دیا پارٹی سے کہ میرے پہ مشکل وقت تھا تو پارٹی میں سے کسی نے مجھے سپورٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے تو آپ لوگوں پہ ملبہ پھینک دیا سارا. مشکل وقت تھا اس پارٹی میں, کس پہ مشکل وقت نہیں ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. مشکل وقت تھا تو کیا مطلب ہے, تمہیں اجازت دے دیتے کہ تم چلے جاؤ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاؤ, نون لیگ کے ساتھ شامل ہو جاؤ. 27ویں کو کون سا شخص ہے جس کے اوپر یہ مشکل وقت نہیں تھا؟ اس پارٹی میں ہر آدمی پہ مشکل وقت ہے. اس پارٹی میں ہر آدمی کے پاس اس پارٹی کو چھوڑ کے جانے کی آپشن موجود ہے. کمزور دل, کمزور ضمیر اور اس کے جو لوگ ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو چلے گئے. پارٹی کے اوپر ناراض کا منہ ہے, پارٹی کے اوپر ناراض ہونے کا. 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بعد یہ پارٹی کے اوپر ناراضگی کرے گا. بے حیائی ہے اور کچھ نہیں ہے, ضمیر فروشی ہے. صاحب جی ثاقب صاحب, 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ عدم اعتماد جب جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف آیا تب, پھر 26ویں ترمیم ہوئی تب, اور اب 27ویں ترمیم, یہاں پہ آپ کے لوگ ٹوٹے ہیں اور اس کا وہ بالکل اینڈ پہ پہنچے ہوئے تھے. 1 2 3 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. آج JUIF کا بھی تھا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس پہ کیا وجہ ہے, کیا آپ نے اس کی روک تھام کے لیے کوئی میکانزم بنایا تھا؟ پھر ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کہ بہت سارے لوگوں کو کہیں مخصوص جگہوں پہ رکھ لیا گیا تھا تاکہ ان تک کوئی نہ پہنچ سکے. تو اب کی بار کیا ایسی کوئی کوشش کی گئی؟ لگ رہا تھا 1 2 ووٹوں کا حکومت کو مسئلہ ہے. نہیں سر, مجھے نہیں لگتا اس دفعہ کوئی ایسی کوشش کی گئی. لاسٹ ٹائم شبلی فراز صاحب جو تھے وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے سینٹ کے اندر, انہوں نے بڑی ہمت کی تھی. اللہ ان کو ہمت دے اور ان کو خیریت سے رکھے. انہوں نے پشاور میں, پھر پشاور کے بعد ایک اور پہاڑی مقام پہ ان سب کو اکٹھا کیا, اور جو سینیٹر اس وقت غداری کر رہے تھے جس میں وہ جو 2 تھے, وہ فیصل سینیٹر, تو اس دفعہ بھی ادھر ہی گیا. تو ان کے ساتھ کانسٹنٹ رابطے میں رہے, پش کرتے رہے, ہیمر کرتے رہے کہ تم لوگ آؤ, شامل ہو, بلاتے رہے, اٹھاتے رہے. تو وہ بڑے بہانے اور ہیلوں سے بھاگے تھے وہاں سے. تو بڑی بھرپور کوشش تھی لاسٹ ٹائم. اس دفعہ تو ہمیں کوئی ایسا, وہ ہمیں تو یہ تھا کہ وہ چلے گئے نہیں جنہوں نے جانا سی, مطلب جڑے 26ویں کر گئے سروائیو, تو 27ویں تے وہ کی کرن گے. سو ایک آئی تھنک سینٹ میں جو ہماری لیڈرشپ ہے, دے ور سارٹ آف ان کانفیڈنس کہ اب ایسے نہیں ہوگا, جو ہونا تھا 26ویں میں ہو گیا. تو شاید اس لیے اس طرح کا وہ نہیں تھا. مگر سر میں آپس کی گل ہے, جنہیں نسڑا ہوتا ہے جدوں اس لیے اسی طرح بندوبست کیتا بھی سی, جب بندہ اور یہ فیصلہ کر لے کہ میں جانا ہے, پھر انہوں مطلب دسو میں کی کریے. بے حیائی ہے, نیم اینڈ شیم کر سکتے ہیں آپ, اس کی آگے کی سیاست خراب ہو گئی تو یہ نہیں سمجھتے. دوسری جو ہے نا سر, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہمیشہ باتیں کرتی ہیں ڈیموکریسی کی, رول آف لا کی, چارٹر آف ڈیموکریسی کی, وہ تو نہ کیتا جو کیتا تو یہ کیڑے منہ نال مانو اپنی پارٹیاں دے وچ لے رہے ہیں. کس حساب کتاب سے ان کو وہ لیتے ہیں. بہرحال جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے سر. اب ہم ان کے اوپر پوری قانونی کارروائی کر رہے ہیں, اس کو شو کاز نوٹس ایشو کریں گے. نہیں, انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا نا شیخ صاحب. اور سر استعفیٰ دے دیا تو کی ہو گیا, پارٹی ممبر بنیا سی تے پارٹی دا سینیٹر بنیا سی نا. اسی اودے اوتے کارروائی شو کاز بھی دیاں گے, اودی پارٹی ممبرشپ بھی ٹرمینیٹ کریں گے. اودے اوتے جو الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق اور ہماری پارٹی کے آئین کے مطابق جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے. دیکھیں 2 چیزیں اس میں یہ بتا دیں, دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ڈیل ہوئی ہوگی اس کی, جس پارٹی نے بھی, نون یا پیپلز پارٹی نے اس کو ڈیفیکٹ کرایا ہے کہ بھائی میں استعفیٰ دے دیاں گا, تسی قبول نہیں کرنا تو میں سینیٹر رہا رہاں گا. ٹھیک ہے سر, ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جی میں استعفیٰ دے دوں گا, دوبارہ الیکشن ہوگا, آپ مجھے اپنی ٹکٹ کے سینیٹر بنا دیجیے گا. تو دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ہمارے ہاتھ میں لیگل آپشنز ہیں وہ ہم ایکسرسائز کریں گے. نہیں شیخ صاحب, وہ اس طرح کی تو کوئی ان کی گفتگو سے لگ نہیں رہا تھا وہ آپشن چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کل کو ہمارا وزیر قانون بیرسٹر علی ظفر یہاں پر موجود ہوگا. وہ تو اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں ہی دیکھ رہے ہیں مستقبل میں بھی. انہوں نے ایون جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر کو ان پہ کامنٹ بھی کیا, اور سینیٹر اور چیئرمین سینٹ کو یہ کہا کہ ان کو تھوڑی سی تمیز سکھا دیں. وہ تو اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے وہاں پہ. سر دیکھیں, وہ یہ نا ایک پی ٹی آئی جو ہے نا ایک نشہ ہے, یاد رکھا جی. وہ میں تو دستا, وہ جڑے بندے پریس کانفرنساں کر کے دوڑ ہی گئے سن نا, پھر وہ IPB جوائن کر گئے سن. پھر کراچی تے کئی لوگوں نے IPB دے وچ ساڈے یونین کاؤنسل چیئرمین بھی ڈیفیکٹ کرا کے شامل کرائے.
ہمارے خلاف ان کے کنونشن میں بھی جاتے رہے, وہ بھی اج تک کہتے رہے اسی پی ٹی آئی نہیں چھڈی. کین یو امیجن؟ تو یہ نشہ بڑا اوکھا اترتا ہے. تو علی مطلب اتنی بڑی کرنے کے بعد اگر وہ کہتا رہے کہ میں پی ٹی آئی ہوں جن عمران خان نو دھوکا دیتا ہوں کتوں دا پی ٹی آئی ہے سر, جڑا عمران خان اوکھے ٹائم تے چھڈ گیا کتوں دا پی ٹی آئی ہے. اچھا شیخ صاحب یہ تو مرحلہ گزر گیا سینٹ والا. ایک سیاسی جماعت جو ہے نیشنل پارٹی جو ہے اس نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا. کیا آپ لوگ جس پارٹی نے ووٹ نہیں دیا آپ ان سے اب رابطہ کریں گے, انہیں اپنے ساتھ ملائیں گے, یا ان سے کوئی رابطے شروع ہو گئے ہیں؟ محمود خان اچکزئی کے صوبے سے ہیں وہ, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا کیا ان سے رابطے شروع ہوں گے؟ دیکھیں جی سر JUIF بھی اس میں شامل ہے, JUIF اس میں شامل ہے جنہوں نے آج بائیکاٹ کی. جی سر میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ انہوں نے چاہا کہ اپوزیشن ایک ہو جائے, ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس ہو. اس کے لیے ہم نے کوششیں بھی بڑی کی, ہمارے لوگ جاتے رہے, ان کے دروازوں پہ جاتے رہے, کوشش کرتے رہے بار بار کسی نخلے نخاٹے کے بغیر کہ ہم بڑی پارٹی ہیں, یہ چھوٹی پارٹی ہیں, بار بار ان کے دروازوں کے اوپر گئے. مگر انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا, کوئی کنسرنس تھے. They ended up voting for 26th amendment. میں مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں. اب اچکزئی صاحب کو جو خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر اپنی طرف سے نامنیٹ کیا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے ایک اور موقع ملتا ہے کہ یہ ان اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اچکزئی صاحب بھی پرعزم ہیں کہ وہ سب کو اکٹھا کریں گے. تو if he wants to try, PTI is part of that coalition, TTAP, and we will abide by all the جو بھی ان کی طرف سے فیصلے ہوں گے ہم ان کا حصہ ہوں گے. سر عدلیہ کے لیے بھی کوئی آپ لوگ اب کوئی مطلب کہ تحریک ہوگی, اس میں کچھ وکلا کو ایکٹیو کریں گے؟ کیونکہ وکلا ہمیں ہیں تو پی ٹی آئی میں بہت سارے وکلا لیکن ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو کوئی عدلیہ کے لیے, کیونکہ سب سے زیادہ اعتراض ہے جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے, اس حوالے سے کچھ آپ لوگ؟ سر بہت سے وکیل ہیں جو ایکٹیو ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی کوسا صاحب نے کی, جو لاہور میں ہوئی ہماری ایک اور لائر ہیں ہماری انفارمیشن کی فائزہ مراد صاحبہ انہوں نے کی, غفار کاکڑ لائر ہیں کوئٹہ میں انہوں نے پریس کانفرنس آج کی, ملتان میں سارا گیلانی ہماری انفارمیشن کی ہیں لائر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی. سو وی ہیڈ لائک آل دا, مطلب ہم نے آج جتنی ہماری اچھی پریس کانفرنس آج ہوئی ہیں 27ویں ترمیم کے خلاف دیکھ لیں 6, اور اس میں سے 4 یا 5 کو لائرز لیڈ کر رہے تھے. اچھا اور کئی لائر بڑے ایکٹیو نے, تو پھر لائر بھی انساناں طرح نے کئی گلوکوز کے ٹیکے لانے پیندے نے کہ یار کرو اٹھ پاؤ یار تسی بھی پی ٹی آئی دا ایسا اٹھ پاؤ, تو اٹھ بھی پیندے نے. تو ان کو جھجوڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ انہوں ویکھو اے جڑے نوجوان لائر اگے ٹرے ہوئے نے تسی بھی ٹرو. تو آج جو ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ڈائریکشن ایشو کی ہے آفیشلی ایز اے سیکرٹری کہ آپ لوگ جو ہے پریس کانفرنسز کے حوالے سے تمام پارٹی کے عہدیداران جو ہے ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز تمام کو ٹائم دینا پڑے گا. بالکل اس پہ ہم کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے پارٹی کے اندر. اور کل اڈیالہ جا رہے ہیں, کل اڈیالہ ملاقات کا دن ہے, اور سننے میں آیا ہے کہ کل کچھ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو کل اڈیالہ رانا صاحب جدوں تسی نہیں بھی سن دینا تو گرفتاریاں ادھر بھی ہو جاندیاں جدوں ہونیاں ہوندیاں نے. میں تو گل دساں دیکھیں یہ تو جب ہم تو لوگ جاتے ہیں وہ زیر بلا کے جاتے ہیں کہ بھائی چکے بھی جاواں گے پتہ نہیں گھر آئیے یا نہ آئیے. جیڑا بندہ بھی جاندا ہے اڈیالہ دے سامنے نا سر, وہ یہ گھر والوں کو دوستوں کو بتا کے جاندا یار ویکھ لیں کون چک کے لے جائے گا, بعد ایک روٹی پانی کا کر لیں اتنے کسی تھانے چواں گے. تو وہ سوچ سمجھ کے جاندے نے. وہ تو خان کی بہنیں بار بار کہہ رہی ہیں آؤ پڑھ لو سانو, وہ تو کہہ رہی ہیں تسی انہوں نے نوٹس سرو کر دیں. انہوں نے اس دن علیمہ باجی نے کہا نہیں کہ ہم تو یہاں آتے ہیں آ جاؤ. دوسری طرف جو لوگ جاتے ہیں وہ ذہن بنا کے جاتے ہیں. سو اس لیے ہمیں اب اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا بھی انہوں چک لین گے تو چک لین گے, تو پھر چک لین گے بھی تو چکے ہوئے بندے کیڑا پہاڑ ڈال لیا تھا. اچھا آپ نے ایک سوال کیا تھا اس کی ون لائنر میں کہنا چاہ رہا تھا میرے میں آپ نے سر وہ اس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ٹوٹ رہے ہیں بندے. تو میں کہہ رہا ہوں سر جتنا ظلم جبر فسطائیت جتنا سکروز ٹائٹ کیے گئے ہیں جتنے گھیرے تنگ کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ماضی میں جب جماعتوں پہ اس کی مطلب ہے کہ تھوڑی سی فریکشن بھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ پارٹیوں کے ساتھ ہوتی تھی تو پارٹیاں تباہ ہو جاندیاں سن, پارٹیاں تتر بھتر ہو جاتی تھی, پارٹیاں ختم ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے سر,
اور کوئی بندہ نظر نہیں تھا آتا. یہاں تو آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود پورے 92-94 میں سے 4 نکلے سن جنہوں نے یہ حرکت کی تھی. ٹھیک ہے سر, پورے سینٹ میں 2-3 بندے نکلے. یہ بھی بہت بڑی ہمت ہے اس پارٹی کی سر, کہ ان حالات کے اندر بھی یہ میکنزم ہی تو ہے. اور سب سے بڑا خان سے لوگوں کا رشتہ ہے کہ وہ نہیں ٹوٹ رہا ہے, بس. ٹھیک ہے ثاقب صاحب. ہاں شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 26ویں ترمیم بھی جب آئی, اس کے بعد اب 27ویں بھی آ گئی ہے, اس میں جو آپ کا جو کٹھن رستہ تھا وہ اب مزید کٹھن ہو گیا ہے. تو مزید کٹھن کے لیے بھی آپ نے تیاری پکڑ لی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا جو پہلا ایجنڈے پہ ٹاپ پہ جو چیز ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے. تو 26ویں کے بعد مشکل ہو گئی تھی, تو اب مشکل در مشکل لگ رہی ہے. سر پہلے میں دونوں کہنا کہ آگے رستہ کٹھن ہو رہا ہے, اس کا جواب تو پنجابی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گل پہ ڈھول بجانا پہنتا جی, تسی دوڑ تو نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی, اگر سخت ہو بھی رہا ہے تو جنہیں پی ٹی آئی رہنا ہے وہ سخت رستے پہ چلے گا, ڈھول ہے بجانا پائے گا. نہیں چلے گا تو مطلب ہسٹری ہو جائے گا. سمپل. نمبر 1. نمبر 2, یس یو آر رائٹ, خان صاحب کی گرفتاری رہائی جو ہے وہی ایک ٹاپ پرائورٹی ہے. اس کے بعد رول آف لا ہے, اس کے بعد باقی اسیران ہے. خان صاحب کہتے ہیں باقی اسیران پہلے, میں بعد میں ہوں. ہم ایز اے پارٹی کہتے ہیں نہیں آپ پہلے. سر دیکھیں, چیف منسٹر چینج ہوئے کے پی کے, وہ کوئی موبلائزیشن لیڈ کریں, جنید اکبر صاحب کریں, وہاں سے کے پی کی جو ٹیم ہے وہ, کیونکہ پنجاب میں تو وہ حالات اس طرح نہیں ہے کہ ہزاروں اور کتنے لوگ آئیں. وہ تو ہمت کرتے ہیں, جتنی فستائیت اور جبر ہے اس ہمت سے نکل سکتے ہیں جتنے وہ آ جاتے ہیں. تو وہ اپنا مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں. ان کی گفتگو میں, ان کے اشعار میں, ان کے گفتار سے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ تیار ہیں, کٹھن کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب, کتنا سخت رد عمل آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رانا صاحب کا, اس کا مولانا صاحب کا اس پہ ہو سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان, جس طرح سے کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہم سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے, مرتضیٰ صاحب ہمیشہ بڑی تحمل مزاجی سے نپی تولی بات کرتے تھے, اور آج ان کے لہجے میں بھی کرخت نہیں. اور وہ جو بات کر رہے تھے بات تو ٹھیک ہے کہ جب آپ ایک شخص ہے, اس کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے, اور آپ کا اس سے تعلق بھی بڑا گہرا رہا ہے. آپ ان کے گھر بھی جاتے ہیں. چلے تحریک انصاف کے گھر تو کوئی نہیں جاتا نا, وہ تو سمجھ آتی ہے. پھر ان کا شخص وہ کہتے ہیں صبح سے فون بھی بند ہے, پھر اس نے یہ سارا کچھ کر بھی دیا. تو اس پہ مولانا صاحب پہلے بھی شک کر رہے تھے کہ ہمارے بندوں کو, اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا بھی تھا. تو اس کے بعد تو بڑا کلیئر جواب گیا نا مولانا صاحب کو کہ جب چاہیں گے, جس وقت چاہیں گے, جس کو چاہیں گے, جیسا چاہیں گے کر لیں گے. تو اب مولانا صاحب کے لیے بھی آگے آنے والے وقت میں سروائیو کرنے کے لیے, سیاسی سروائیو کرنے کے لیے مولانا صاحب کو بھی سٹینڈ لینا پڑے گا. نہیں تنہا چلیں گے یا اپوزیشن اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت جلد اپوزیشن اتحاد میں شامل ہو جائیں گے. آج محمود خان اچکزئی سے جو بات ہوئی کچھ لوگوں کی, تو انہوں نے کہا جی محمود خان اچکزئی اس معاملے میں بے انتہا بڑے مطمئن ہے کہ بس تھوڑا ٹائم گزر لے, بالکل تھوڑا سا. وہ کہتا ہے وہ ٹائم اب آ گیا ہے کہ اب مولانا صاحب بھی جو ہے ہمارے ساتھ چلیں گے. اور اس ضمن میں ہو سکتا ہے اگر صبح بانی کی ملاقات ہوئی کسی سے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی پیغام چلا جائے, ڈائریکشنز آ جائیں کہ آپ بات کریں مولانا صاحب سے. یہ کہہ دیا ہوا اسد کیسر جو جاتے ہیں ساتھ, وہ وانی کی اجازت کے بغیر تو نہیں جاتے. اچھا, یہ پی ڈی ایم کے تو سربراہ تھے, اب تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس میں پھر مولانا صاحب اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی سے جائیں گے, یا پھر ادھر کس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ اس حوالے سے چلے جائیں, پارلیمنٹ کی حد تک ان کا اتحاد ہو جائے. اچھا, ایجیٹیشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے علیحدہ یہ کریں. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے, ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا, میں پھر کہہ رہا ہوں, آج پی ٹی آئی کو 1 ووٹ کا نقصان ہوا ہے, جمعیت علماء اسلام کو 1 ووٹ کا نقصان ہوا ہے, اور حکومت کو 1 پارٹی کا نقصان ہوا ہے. مت بھولیں کہ ایک پوری پارٹی, اس کا 1 سینیٹر تھا, اس کے 101 سینیٹر تھے یا کیا تھا, وہ انہیں چھوڑ گئی ہے. اس نے اس ترمیم میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے. آپ کو بتا گزشتہ رات ان کے باقاعدہ منسٹر ان کے گھر گئے تھے, کوئٹہ گئے تھے, وہاں سے ملے تھے انہیں, کوئٹہ سے آگے جہاں پہ وہ رہتے ہیں مالک بلوچ صاحب, ان سے ملاقات ہوئی جو چل رہا تھا. تو اس کے بعد بھی انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ انکاری ہے. ایک جماعت کا 1 ووٹ کیا ہے, دوسری جماعت کا 1 ووٹ کیا ہے. یہ ایک بلیدی صاحب کو 1 ووٹ نہ گنے, ایک سیاسی جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے. وہ سیاسی جماعت 26ویں ترمیم میں مخالف نہیں تھی. تو اس میں اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں
کہ اس ریشو کے حساب سے دیکھیں تو لاس تو ہوا ہے حکومت کو، لاس تو ہوا ہے حکومتی اتحاد کو. اور دوسری چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ ایم کیو ایم کو بہت ہمارے لوگ نا سادگی سے لے رہے ہیں. ایم کیو ایم کی 49 شکوں میں سے کوئی شک شامل نہیں ہے، ہم نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی. جی ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سی چیزوں پہ بہت سے لوگوں کا ہے. ابھی اعتراض چلنا ہے. ابھی چونکہ ثاقب اس پہ بڑے اچھی طرح بتا سکتے ہیں، بہت سے قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ان شکوں میں سے بہت سی شکیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں بھی نہ پارلیمنٹ انہیں منظور کر سکتی ہے، نہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے. یہ بہت سے قانون دان جو اس پہ باتیں کر رہے ہیں. رانا صاحب دیکھیں تو جو مطالبہ تھا نا ایم کیو ایم کا، وہ عوامی مطالبہ تھا، ٹھیک تھا، وہ بڑا اچھا تھا. اور میں تو اس پہ اس دن بھی ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ پی ٹی آئی سے ووٹ لیں. بھائی بات ہی اگر اس پہ ووٹ ایک پہ بھی مل جاتا، آخری دم تک نا یا یقین تھا یا کچھ اور تھا. نہیں، فیصل سبزواری نے جو تقریر کی تھی اس سے واضح ہو رہا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ بھائی ہماری تو کوئی نہیں ماننے لگے. پھر اس کے بعد کیا انہوں نے عوام میں نہیں جانا؟ کیا انہوں نے عوامی سیاست نہیں کرنی؟ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے پاس پھر کیا ہوگا. ٹھیک. اور میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ کاف لیگ اس پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی. اس میں جی ہر طرف انہیں کی توتی بولتی تھی. لوگ مجھے یاد ہے بلدیاتی انتخابات میں چاند ستارہ کہتے تھے، ان کا نشان ہے. ٹھیک ہے نا، لوگ ان کے لیے ٹکٹوں کے لیے لڑتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. پھر اب وقت ہوا ہے تو سارا کچھ. اچھا ثاقب صاحب، محمود اچکزئی صاحب جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس اور مولانا صاحب کو گارنٹی دیتے ہیں کہ جی کہ جو ہم فیصلہ کریں گے بانی پی ٹی آئی وہ فیصلہ مانیں گے اور اسی طرح سے اپوزیشن چل رہی ہوگی. کیا مولانا صاحب یہ گارنٹی مان لیں گے محمود اچکزئی صاحب کی؟ نہیں، بہت مشکل ہے یہ معاملہ جو ہے وہ صرف محمود اچکزئی صاحب کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ عمران خان صاحب اس کی وہاں سے توثیق نہ کریں تب تک مولانا اور پی ٹی آئی کا آپس میں یا محمود خان اچکزئی میں سمجھتا ہوں ان کا آپس میں چلنا آسان نہیں ہوگا. اس کی کچھ وجوہات ہیں. عدم اعتماد بہت زیادہ ہے دونوں طرف جو ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.